अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक्र फ़ातिमा के एक और निहायत अहम सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ उन्वानात पे हमने बात की और उन सिलसिलों को तरतीब से और सिलसिलावार स्टेप बाय स्टेप ले आते हुए हम इस मरहले पे पहुँचे थे कि हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर मुंतकिल हो चुकी हैं और अपनी एक बाकायदा ज़िंदगी का आगाज़ भी कर लिया है। जब औरत अपने माँ-बाप के घर से ससुराल को जाती है या अपने शौहर के घर में जाती है, चूँकि हमारा मकसद ये है कि हम हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के बारे में जानते हुए अपनी ज़िंदगी उस पैटर्न पे रखने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में मौजूद मसाइल, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स को सबसे पहले तो आइडेंटिफ़ाई करें और फिर उसके बाद कोशिश करें कि उस राह पर और उस रास्ते और उस तरीके पर चलाकर उनका हल तलाश किया जाए कि जिस तरीके पर हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी सीरत को हमारे लिए उसवा करार दिया गया है। एक मैरिड लाइफ़ में औरत जब अपने शौहर के घर में जाती है, तो सबसे पहले और इब्तिदाई तौर पे उसको 2 प्रॉब्लम्स पेश आते हैं। अलबत्ता हर औरत को नहीं, मैं अगर उसको यूँ कहूँ कि मैरिड लाइफ़ की जो नाचाकियाँ हैं, घरेलू नाचाकियाँ, उनकी 2 अहम वजह हैं और उन दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे सीरत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रोशनी में। घरेलू नाज़ाकियों की या घरेलू झगड़ों की या घरेलू टेंशन्स और प्रॉब्लम्स की जो एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि अमूमन एक शिकवा जो सुनने को मिलता है कि मुझे मेरा लाइफ़ पार्टनर वो मकाम और वो इज़्ज़त नहीं देता जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। एक ये सिचुएशन जिसको बहुत सारे लोग ज़िंदगी में सामना करते हैं और फेस करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब अपने घर में मुंतकिल हुई हैं, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को भी दूर करना चाहिए कि औरत शौहर के घर में जाती है या ससुराल के घर में जाती है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान मैं पहले भी आपके खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि अल मरअतु सय्यदतु बैतिहा। घर की सैयदा और मालिका औरत होती है। सो औरत अपने घर को जाती होती है। लिहाज़ा जब सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर गईं तो आपने अपनी ज़िंदगी का हदफ़ क्या रखा? और अपनी जो मैरिड लाइफ़ थी, जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, उसकी बुनियाद किस चीज़ को बनाया? 2 अहम बातें। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, तो अमूमन लोगों का हदफ़ होता है कि एक अच्छी मुआशी और एक बेहतरीन खुशहाल ज़िंदगी का सामा इकट्ठा किया जाए और एक बेहतरीन खुशहाल और मुआशी अच्छी मुआशी ज़िंदगी को गुज़ारा जाए। एक ज़िंदगी का हदफ़ ये होता है। अच्छा बुनियाद क्या होती है? अज़दवाजी ज़िंदगी की जो बुनियाद होती है वो बच्चों की पैदाइश है और फिर अच्छी और उनकी पढ़ी-लिखी ज़िंदगी के लिए उनकी तरबियत और परवरिश है। हम हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों को इस तरह से नहीं देखते हैं। लिहाज़ा पहले हमें अपनी बुनियाद ठीक करनी है और फिर अपना टारगेट और अपना हदफ़ और अपना मकसद ठीक करना है। जिस माहौल में हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुंतक़िल हुई, आप ज़रा थोड़ा-सा उस माहौल को जो है वो पिक्चराइज़ करें कि जिस घर में बिन्ते पैगंबर मौजूद हैं और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, उस घर का माहौल और उस घर की फ़िज़ा कैसी है? यहाँ से सफ़र शुरू होता है एक मैरिड लाइफ़ का। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दुख्तर रसूल के घर का जो माहौल है, हमें उस माहौल में तहारत नज़र आती है, इश्क नज़र आता है ज़ाते परवरदिगार और ज़ाते तौहीद के साथ और उसके बाद हमें खुदा परस्ती और इंसान दोस्ती से लबरेज़ एक ज़िंदगी नज़र आती है। एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें पारसाई है, जिसमें तक़वा है, जिसमें सादगी है, जिसमें खुलूस है। ये घर का माहौल है, ये घर की फ़िज़ा है। जैसी भी हालात आए, चाहे वो जंगी ज़माना था, चाहे वो फ़ाक़ा और तंगदस्ती का ज़माना था, चाहे वो माल गनीमत के आने का ज़माना था, चाहे वो फ़ुतूहात का ज़माना था, घर के माहौल का अंदर का समा यही है।
لہٰذا ہم اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس گھر میں رہتے ہوئے تمام دینی کاموں میں، سبھی دنیاوی کاموں میں، اور تمام کے تمام معاشی اور اخروی جتنے گھر کے کام تھے ان سارے کاموں میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی معاون بھی تھیں اور مددگار بھی تھیں اور ناصرہ بھی تھیں۔ میں بلکہ اس کو اور سادہ اگر کروں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو اس ماحول کو تو آپ نے پیدا کیا، مگر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابیوں اور ان کے کارناموں اور ان کی اچیومنٹ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا شیئر اور حصہ یہ تھا کہ آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اسلامی، دینی، دنیاوی اور انسانی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے سپورٹ کیا اور ان کے شانہ بشانہ رہی ہیں، ہر کام میں شانہ بشانہ رہی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو پہلے عرض کر چکا، آپ اندازہ کریں کہ جنگ علی ابن ابی طالب لڑتے ہیں اور کفار کے گلے ذوالفقار کٹتی ہے، مگر واپس آ کر قصیدے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فتح کے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سناتے ہیں، اور ذوالفقار بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مقدس ہاتھوں میں تھماتے ہیں، اور حضرت زہرا اپنے ہاتھوں سے اس خون آلود تلوار کو دھوتی اور صاف کرتی ہیں۔ جسٹ این ایگزامپل، یہ ایک طرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس طریقے سے اتنے پیار، اتنے محبت، اتنی رسپیکٹ، اتنے محبت کے ساتھ آپ پیش آ رہی ہیں۔ اور میں ایک جملہ بلکہ اگر عرض کروں کہ جو علامہ کاظم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام اور عزت اس طرح کرتی تھیں جیسے ایک مسلمان عورت اپنے امام کا احترام کرتی ہے اور عزت کرتی ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جملہ بھی شاید چھوٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے سچے رہبر اور امام کا احترام اس عورت سے بھی زیادہ کرتی تھی جو ایک امتی، ایک عورت اپنے امام کا کرتی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر عزت و احترام کے ساتھ پیش آتی تھی۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حقیقی معرفت تھی، اور اس معرفت کے پیش نظر آپ کے سامنے یہ ہوتا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہو، آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو آپ کی طرف سے ملا ہمیشہ ریسپیکٹ ملا، ہمیشہ لو اور محبت ملی، اور ہمیشہ ہمکاری ملی، اور ہمیشہ ساتھ ملا تمام چیزوں میں۔ اب ذرا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، مگر کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو انٹریکشن تھا وہ بنت پیغمبر کے ساتھ، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ پہلو کیسے تھا؟ علامہ کاظم قزوینی ہی کا ایک جملہ آپ کے سامنے اگر عرض کروں اور پھر ہم اپنے اگلے چیپٹر کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام بھی ہیں، لہٰذا امام ہونے کی حیثیت سے بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر حجت ہے، پھر شوہر بھی ہیں، لہذا شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر حجت ہیں، پھر آپ ناصر اسلام بھی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست، ساتھی اور ناصر اور معاون بھی۔ ہر پہلو سے آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے حجت بھی تھے اور صد قابل احترام بھی تھے، مگر وہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دختر رسول کی اس قدر عزت، احترام، تعظیم اور تکریم کرتے تھے کہ جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی، اتنی رسپیکٹ اور اتنی محبت کہ جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ دو طرفہ رسپیکٹ اور محبت تھی۔ ایک جملہ بلکہ اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں، خود علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو اس بنیاد پہ اٹھانا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ فواللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها علی امر حتی قبضها اللہ، کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، ما اغضبتها ولا اکرہتها، میں نے اپنی پوری زندگی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر کبھی غصہ نہیں ہوا، میں کبھی غصہ نہیں کیا، اور نہ ہی ولا اکرہتها، کبھی میں نے ناراضگی کا اظہار کیا ان سے۔ وہ جب تک زندہ رہی نہ کبھی غصہ ہوا، نہ کبھی کسی بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ اچھا، یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے،
آپ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں ولا اغضبتنی ولا اسطلی امرن، اور نہ ہی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کبھی مجھ پر ناراض ہوئی. یہ جملہ بڑی توجہ کے قابل ہے. اس کا مطلب ہے بیوی کو بھی حق ہوتا ہے شوہر سے ناراض ہونے کا، کسی بات پہ کسی ایشو پہ کبھی تو ہو سکتی ہے. فرمایا نہیں، فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ مجھ پر کبھی ناراض نہ ہوئی، ولا اسات لی امرا، اور نہ میری کبھی کسی بات میں نافرمانی کی. اور دونوں باتوں کو، یعنی یہ میرا انٹریکشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اور یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا میرے ساتھ تھا، یہ کہنے کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لقد كنت انظر الیها فتنکشف عنی الہموم والاحزان. علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب بھی دختر رسول پر اپنی نگاہ ڈالتا تو میرے غم دور ہو جاتے، میری تکلیف اور میرے درد ختم ہو جاتے تھے. یہ وہ ریسپیکٹ ہے، یہ وہ لو ہے، یہ وہ محبت اور احترام اور باہمی احترام ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہوگا. لہٰذا ایک کامیاب ازدواجی زندگی اور میرڈ لائف کے لیے ایک چیز جو ہم نے سیکھنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہم چیزیں سیکھیں گے، یاد میں ذہن میں رکھیے. دیکھیے زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، کبھی اچھے حالات، کبھی برے حالات، کبھی مالی حوالے سے حالات، کبھی خدا نخواستہ کسی اور عنوان سے انسان کے اوپر زندگی میں ہزاروں امتحانات اور تکلیفات آتی رہتی ہوتی ہیں. ہزار قسم کے موسم گھر میں بدلتے رہتے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح کا ماحول، کبھی کس طرح کی چیزیں. زندگی اسی چیز کا نام ہے. مگر ایک چیز میں نصیحت کرنا چاہوں گا واقعتاً اپنے آپ کو بھی اور اپنے محترم لسنرز کو بھی، کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اگر کسی چیز پر بھی تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گیا ہے تو کبھی بھی دائرہ عزت و احترام باہمی سے کبھی بھی ہرگز کسی بھی صورتحال میں باہر نہیں نکلنا ہے. اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپنے معاملات کو نپٹائیں گے تو آپ یقیناً دن بدن لمحہ بلمحہ اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں گے اور انڈرسٹینڈنگ آپ میں مزید بڑھتی چلی جائے گی. مگر جب بھی کبھی ایک جملہ یا ایک لحظہ بھی دونوں میں سے کوئی ہو، ایک یا دونوں ایک دوسرے کو عزت و احترام کے دائرے سے باہر نکل کر بیہیو کریں گے تو زندگی میں دوبارہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی واپس نہیں آ سکے گی. شرمندگی ہونے کے باوجود بھی آپ اس چیز کو کبھی واپس نہیں لا سکیں گے. لہٰذا اس رشتے کی مضبوطی کے لیے، پائیداری کے لیے، اس رشتے سے سکون اور محبت لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ازدواجی لائف میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کو عزت و احترام سے پیش ہیں، اور یہ عزت و احترام کا ایک خاص دائرہ جو ہے اس میں کسی بھی حالت میں اس دائرے سے باہر نکل کر کبھی بھی ایک دوسرے سے بیہیو مت کریں. یہ انشاءاللہ اس رشتے کی کامیابی کی وہ کنجی ہے جو ہمیں سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے. اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ ہمارے ہاں گھریلو ناچاکیوں کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ میرا لائف پارٹنر مجھے مقام نہیں دیتا، عزت نہیں دیتا، میری وہ ویلیو نہیں ہے، میری رائے کی وہ اہمیت نہیں ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ برابر برابر، وہ جملہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا جناب جعفر طیار کا جملہ، یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ دے آر ڈفرینٹ بٹ ایکول. وہ ڈفرینٹ ہیں ہر حوالے سے، ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی، بٹ ایکول، انسانیت کے حوالے سے اور حقوق کے حوالے سے وہ ہمارے ایکول ہیں. ہمیں اس چیز کو انشاءاللہ ذہن میں رکھنا ہوگا. لہٰذا اس چیز کو جب ہم چاہتے ہیں کہ مقام بھی ملے، رسپیکٹ بھی ملے، عزت بھی ملے، اور یہ گلے شکوے بھی ختم ہوں، اور جو سارا سلسلہ ہے باہمی دونوں طرفوں سے بہترین چلتا رہے، تو وہ دو لفظوں میں اس کا جواب ہے give respect and love and earn respect and love. دوسری بات گھریلو ناچاکیوں کے حوالے سے جو آج ہم انشاءاللہ عرض کرنا چاہتے ہیں، گھریلو ناچاکیوں کی دوسری اہم ترین وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے گھریلو امور کی، گھریلو کاموں کی انجام دہی. گھر کے مختلف کام ہوتے ہیں، اب یہاں ساس بہو کے جھگڑے بھی شروع ہوتے ہیں، پھر شوہر بیوی جو ہے وہ ان میں بھی معاملات کبھی مس انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے آ جاتے ہیں، اور بالخصوص پاکستان بر صغیر میں اور یہاں پہ تو ساس اور بہو کا تو ایک خاص ماحول، اور ایک کہہ لیجیے بلکہ ایک ٹپیکل قسم کا ایک ماحول ہے کہ یہاں ساس کیسے بیہیو کرتی ہے اور بہو کیا چیزیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. تو گھریلو ناچاکیوں کی ایک وجہ یہ گھر کے کام ہوتے ہیں، گھر کے تمام امور کی انجام دہی ہوتی ہے کہ جہاں پرابلمز، مس انڈرسٹینڈنگز، لڑائیاں جھگڑے یا ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہوتی ہیں.
हम इस चीज को भी सीरत हजरत फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा से हल करने की कोशिश करते हैं कि बिन्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो एक घर में गई हैं जहां आपकी सास भी थी और फिर आपके शोहर भी थे और फिर आपका मेकअप भी था। रसूल ग्रामी कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी आपके पास आते थे और आप भी उनके घर जाती थी। तो इन सारे चीजों के सिलसिले में बिनते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की कामों की तकसीम कैसी हुई, वो ड्यूटीज जो थी वो किस किस तरह से असाइंड हुई एक दूसरे को। इसमें जैसे क्या आप और मैं चाहते हैं कि जो तकसीम दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कामों के हवाले से हुई वो मैं और आप अपने घर में ना करके देखें? बल्कि इससे बड़ी बात आपको बताऊं, जो तकसीम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की कि मेरे घर में काम कौन कौन बंदा कर रहा होगा, कौन सा काम मेरी जौजा मोहतरमा अंजाम देंगी, कौन सा काम मेरी अम्मा अंजाम देंगी और कौन सा काम मुझे अंजाम देना होगा, ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नजरिया क्यों ना अडॉप्ट करें मैं और आप अपने घर में। एक स्टेप और आगे बढ़िए, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुख्तर रसूल की मर्जी भी हो, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जैसे तकसीम की वैसे भी हो, और साथ में पैगंबर ग्रामी कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुक्ता नजर भी क्यों ना हम देख लें कि उन्होंने घर के कामों की तकसीम भी की और वैसे ही तकसीम हम भी अपने घर में काम आपस में बांट लेते हैं, ताकि ये ना चाहे कि कभी सूरत हाल ही पेश ना आए। बिल्कुल ऐसे है। मैं आपके सामने 3 तरह के कॉल रखूँगा इंशाअल्लाह ताला और हम उनसे कोशिश करेंगे। मैं पहले अर्ज़ कर चुका और बारहा अर्ज़ करता रहूँगा। मकसद इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। मकसद अपनी अमली ज़िंदगी को उन ख़ुतूत पे इस्तवार करना और उस रास्ते पे चलाना है कि जिस रास्ते पे चलकर हमारी ज़िंदगी उनके उसवा के ऊपर आ जाएगी और फिर कभी भी इंशाअल्लाह ना इस दुनिया में और ना आखिरत में हमें उनसे दूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप मर्जी जानना चाहते हैं ना कि जब नया घर बनता है तो घर की ड्यूटीज कैसे हों, तो आइए हम देखते हैं। एक घर बना है, उस घर में आपके भाई अली इब्न अबी तालिब हैं, आपकी दुख्तर हैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और एक और खातून भी हैं जिनको रसूल ग्रामी कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ कहते थे, फातिमा बिनते असद भी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी क्या थी, उनका फैसला क्या था, उनका नजरिया क्या था, वो क्या नुक्ता नजर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि घर के काम कैसे तकसीम हो और कौन बंदा कौन सा काम करे। रिवायत में आया है कि क़दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इब्नतिही अस्सय्यदा फातिमा बिखिदमतिल बैत। मेरे नबी ने ये फैसला किया कि घर के सारे काम उनकी बेटी फातिमा तुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करेंगी। वक़दा अला अलीन बिमा काना खारिजल बैत, और ये फैसला किया मेरे नबी ने और अपनी ये उनकी मर्जी ये थी कि घर से बाहर के जितने काम हैं वो जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम अंजाम दें। ये तो मेरे नबी की मर्जी और उनका फैसला है। अब क्या अच्छा हो हम हजरत अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम की राय भी तो जान लेना। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वदमना लहा अलीयुन मा काना खल्फल बाब नकल अल हतबे व यजीअ बित्ताम, कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने ज़िम्मे कुछ काम लिए और वो काम सारे के सारे घर के बाहर के थे। मसलन आपने अपने ज़िम्मे ये लिया कि आप खाने-पीने की चीज़ें बाहर से लाएँगे, फिर इसी तरीके से खाना पकाना तो है, उसके लिए लकड़ियाँ लानी है, ईंधन लाना है, वो लेकर आएँगे। और फिर इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी वो तमाम जो घर से बाहर से मिलती हैं, वो सारी चीज़ों को रोज़ी-रिज़्क़ के वसाइल को कमा के लाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने ज़िम्मे लिया। और फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क्या मर्ज़ी थी कि वो क्या करें? इन्ना फ़ातिमा दमनत लिअली अमल अल बैत। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम तफ़सीर अजाशी की रिवायत आपके सामने अर्ज़ कर रहा। उसी रिवायत में इमाम फरमाते हैं कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ज़िम्मेदारी उठा ली, ज़मानत दे दी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को कि अमल अल बैत वल अजीन वल खुब्ज़ व कम्मिल बैत, कि घर के अंदर के सारे कामों की ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ। चक्की पीसना है, आटा गूँदना है, घर का सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, जितने भी घर के काम हैं हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अच्छा, 2 चीज़ें तो हमें वाज़ेह हो गई कि घर के बाहर के सारे काम मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़िम्मा हैं और घर के अंदर के काम जो थे हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िम्मा हैं। तो हज़रत फ़ातिमा बिन्ते असद भी तो उस घर में रहती थीं। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते असद के ज़िम्मे कौन से काम थे?
इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद से फरमाया था कि मैं ये तक़सीम करता हूँ कि सास कौन से काम करेंगी और बहू कौन से काम करेंगी। लिहाज़ा आपने फरमाया अपनी अम्मा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद से फरमाया कि तकफ़ीके अल अमलु फ़िल बैत अल इज्नु वल ख़ब्ज़ु वत्तहनु, कि देखिए हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके लिए घर के सारे काम करेंगी। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, आटा गूँदना है, चक्की पीसना है और रोटी पकाना है, ये सारे काम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करेंगी। और फिर फरमाया वक़्फ़े बिन्त रसूलिल्लाह अल खिदमतु ख़ारिजन, घर के बाहर के वो काम जिनमें ख़वातीन को जाना पड़ता है, इयादत के लिए जाना, मरीज़ की इयादत के लिए मसलन जाना, मसलन किसी की डेथ हो जाती है वहाँ जाना, किसी और मामले में ख़वातीन को भी तो कभी घर से बाहर निकलना पड़ता है ना। तो आपने अपनी वालदा के ज़िम्मे ये लगाया, देखिए आप घर के काम ख़वातीन के भी 2 तरह के हैं। एक तो हो गए चारदीवारी के अंदर के, हवेली के अंदर के। एक वो हैं जो घर से बाहर जाकर अंजाम दिए जाएँगे। तो आपने फरमाया फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को घर के अंदर के सारे काम मैंने उनके ज़िम्मे लगा दिए हैं। घर से बाहर के कामों की अंजामदेही जो ख़वातीन के ज़िम्मे होते हैं वो आपके ज़िम्मा हो गई। यूँ ये सिलसिला तय हो गया और फिर कभी किसी ने ना सुना कि इस घर में भी कभी ऐसा कोई सिलसिला आया हो कि जो है वो खुदा न खास्ता मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या कुछ हालात ऐसे हुए हों कि जिनको जैसा कि कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाहें अपनी किताबों में लिखने की कोशिश की, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ड्यूटीज़ तक़सीम हो गई। ड्यूटीज़ तक़सीम होने के बाद हमने देखा कि इस ज़िंदगी में हम देखते हैं कि अ, उनकी ज़िंदगी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ हालात और नशेब व फ़राज से भरी हुई थी। मगर उनकी ज़िंदगी में फ़क्र व फ़ाक़ा, तंगदस्ती, मुफ़लिसी, हादसात और वाक़यात और जाने क्या कुछ आया। सब कुछ आता रहा मगर मियाँ-बीवी के रवैये में तब्दीली नहीं आई। कोई ऐसे कि कुछ ऐसे हालात ना आ सके कि जो उनके रवैये में तब्दीली ला सकते हों। उनके घर में तूफ़ान जैसा भी आया, हवा जो भी चली, तारीख़ ने देखा कि मौसम प्यार और मोहब्बत का और इज़्ज़त व एहतराम का ही वहाँ पे रहा है। सो ड्यूटीज़ तक़सीम कर लीजिए। अपने घर की ड्यूटीज़ तक़सीम कर लीजिए। अच्छा, अब ड्यूटीज़ तक़सीम करने में फिर 2 बातें करते हैं हम इंशाल्लाह, बहुत शॉर्टली ये बातें करते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को। पहली बात तो हम ये करते हैं कि क्या हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फिर घर के सारे काम किए? मैं सिर्फ़ एक रिवायत बयान करता हूँ और बाकी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं कि रिवायत में आता है कि आपने इस कदर चक्की पीसी कि व फ़क़द जरत बिर्रहा हत्ता आथरहा फ़ी यदिहा, इस कदर चक्की पीसी कि वो चक्की का वो डंडा जो हाथ में होता है जिसको दस्ता बोलते हैं, उस दस्ते से चक्की पीसने के निशान आपके हाथों पर पड़ गए। वस्तक़त बिल-क़ुरबति हत्ता आथरा फ़ी नहरिहा, इस कदर पानी भरा कुएँ से कि आपकी गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गए मशक उठाने के। वकनसतिल बैत, इतना आपने घर की सफाइयाँ और घरेलू अमूर में इतना मसरूफ़ रहीं कि हत्ता इग़बर्रत सियाबहा, आपका लिबास जो है गुबार आलूद हो जाता था। अलामुन्निसा में ये रिवायत मौजूद है। कोई घर का, बल्कि आपने तो सुना है कि खादिमा भी मिल गई मगर खादिमा के मिलने के बाद भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने घर के काम तर्क नहीं किए। एक दिन कनीज़ काम करेगी, एक दिन हज़रत फ़िज़ा काम करेंगी जो कि कनीज़ हैं आपकी, और एक दिन बिन्ते पैगंबर काम करेंगी। ये ड्यूटीज़ फिर तक़सीम कर ली गई। सो हमें इससे एक मैसेज तो ये लेना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हूँ, जिस तरह के हालात भी हों, जहाँ जब हम इंसानों के साथ रह रहे हैं, चाहे यहाँ पे आका और गुलाम ही क्यों ना हो और बॉस और खुदा न खास्ता सर्वेंट ही क्यों ना हो, मगर ड्यूटीज़ फिर भी तक़सीम होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ ताउन ज़रूर होना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये है कि हमने ये देखा कि घर की तक़सीम तो हो गई है, मगर क्या घर के काम करना औरत के लिए ऐब है? बल्कि यूँ कहूँ कि क्या हाउसवाइफ़ होना तनज़्ज़ुली का सबब है या एहसास-ए कमतरी की वजह बन सकता है? अब देखें ज़रा, मुआशरे में जब हम बाहर निकलते हैं और किसी से पूछा जाए कि आप क्या करती हैं? तो औरत हाउसवाइफ़ कहते हुए झिझकती है, शर्माती है। तो क्या हाउसवाइफ़ होना, घर के काम करना। अच्छा, एक और बात यहाँ पे थोड़ी तस्हीह कर लीजिएगा। एक एक टर्म इस्तेमाल होती है वर्किंग वुमन, वर्किंग वुमन।
یعنی ورکنگ ویمن کا مراد لیا جاتا ہے وہ خواتین جو گھر سے باہر نکل کر کسی آفس میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی ادارے میں جا کر جاب کر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے اس سے بڑا شدید اختلاف ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ٹرم دی گئی ہے تو اس ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ کام تو صرف وہ کر رہی ہیں جو گھر سے باہر نکل کر کسی ادارے، کسی انسٹیٹیوٹ میں جا رہی ہیں۔ جو گھر میں بیٹھی ہے وہ کیا نکمی بیٹھی ہیں، کوئی کام انجام نہیں دیتی ہیں۔ سب سے بڑا کام وہ عورت انجام دے رہی ہے جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں انشاءاللہ روایات سے عرض کرتا ہوں، البتہ یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر مت جائیے، لیکن ورکنگ وومن صرف اس کو مت کہیے جو باہر جا کے کام کر رہی ہے۔ اصل ورکنگ وومن تو وہ ہے جو گھر کے مورچے میں بیٹھ کر جہاد کا فریضہ سر انجام دے رہی ہوتی ہے۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں، یہ معصوم کے الفاظ ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا گھر کے کام عورت کے لیے عیب ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا الامرأۃ الصالحۃ خیر من الف رجل غیر صالح۔ ایک نیک عورت، ایک صالحہ اور متقی اور پرہیزگار عورت 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر اور افضل ہے۔ پھر فرمایا وَأَيَّمَا امرأة خدمت زوجہا 7 ایام، جس کو آپ کہتے ہیں نا گھر میں رہنے والی ہاؤس وائف، جس کو ورکنگ وومین بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا بیچاری کو، آپ نے فرمایا جو صرف 7 دن گھر میں رہ کر گھر کے کام کرتے ہوئے خدمت زوجہا، اپنے زوج اپنے شوہر کی خدمت کرے 7 دن تک، اغلق اللہ عنہا 7 ابواب النار، اللہ کی ذات جہنم کے 7 دروازے اس کے اوپر بند کر دیتا ہے، وفتح لها 8 ابواب الجنہ، اور جنت کے 8 دروازے کھول کر کہتا ہے تدخل من ایہا شاءت، کہ جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے، اللہ کی طرف سے مرضی اللہ کی شامل حال ہوتی ہے اور اجازت ہوتی ہے کہ جس سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کون؟ جس نے صرف 7 دن اپنے شوہر کی خدمت کی، یہ گھر میں کام۔ اچھا نارملی میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ دیکھیں آپ باہر جاتے ہیں نا، آپ کو ایک گریڈ ملتا ہے، جی میں 17 گریڈ میں کام کر رہی ہوں، میں فلاں پوسٹ پہ کام کر رہی ہوں۔ جو گھر میں بیٹھی ہے، چونکہ اس کو گریڈ کوئی نہیں دیا جا رہا، اس کو پوسٹ کوئی نہیں دی جا رہی، ٹھیک ہے، اچھا اس کو پھر اس کی سیلری کیا ہے نا، پے نہیں ملتا، اس کو سیلری نہیں ملتی ہے، گھر پہ چونکہ کام کر رہی ہے، تو اس لیے اس کو ورکنگ نہیں کہا جا رہا، نہیں، اس کی پوسٹ بھی ہے، اس کی سیلری بھی ہے، اور اس کو باقی فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں، مگر یہ انسٹیٹیوٹ آف فیملی میں کام کر رہی ہے، یہ پوسٹ دی ہے اللہ نے، اور یہ اس کی جو تعلیم ہے اس فیملی انسٹیٹیوٹ کو چلانے کے لیے، یہ اس کی تعلیم صرف اور صرف انسٹیٹیوشن آف فطرت سے ملتی ہے اور کسی جگہ سے نہیں مل سکتی۔ میں بھی کسی نے ماسٹرز ایم فل پی ایچ ڈی کر کے باہر کہیں کوئی جاب کر رہی ہو، مگر دنیاوی انسٹیٹیوٹ سے ڈگری حاصل کی، تعلیم حاصل کی۔ گھر میں کام کرنے کے لیے، گھر میں ایک سلیقہ مند عورت ہونے کے لیے، ایک خدمت گزار عورت ہونے کے لیے، ایک عبادت گزار عورت ہونے کے لیے، گھر کی جو نیچر ڈیمانڈ کرتی ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا جو عورت کی ڈیوٹیز ہیں ان کو انجام دینے کے لیے دنیا کا کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ آپ کو یہ تعلیم نہیں دے سکتا۔ ایک ادارہ ہے فطرت کا دروازہ، اللہ نے فطرت کا ادارہ، اللہ نے فطرت کے ادارے سے تعلیم دے کر، ڈگری دے کر عورت کو بھیجا ہے۔ پھر اچھا یہ انسٹیٹیوٹ کس انسٹیٹیوٹ میں جاب دے کر بھیجا ہے؟ انسٹیٹیوٹ آف فیملی۔ اچھا جب انسٹیٹیوٹ آف فیملی میں جب عورت جاتی ہے تو اس کی پے کیا ہے، اس کا گریڈ کیا ہے؟ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ ما من امرات تسکی زوجہا شربتن من ماء، عورت جب اپنے شوہر کو ایک گھونٹ پانی پلاتی ہے، الا کان خیرا لہا من عبادت سنت سیام نہارہا و قیام لیلہا، یہ ہے اس کی سیلری، یہ ہے اس کا پیکج جو اس کو ملتا ہے۔ میں ایک گھونٹ پانی پلانے کے بعد اللہ کی ذات اس ایک گھونٹ پانی پلانے کا جو اجر دیتی ہے وہ 1 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ملتا ہے اس کو۔ اور 1 سال کی عبادت میں کیا شامل ہے؟ دن کے روزے اور رات کی عبادتیں۔ ایک شخص پورا سال دن کو روزے رکھے، رات کو عبادت کرے، اور آخر میں جو اس کو جتنا ثواب ملے گا اس سے بڑھ کر اس عورت کو ثواب ملتا ہے جو ایک گھونٹ پانی اپنے شوہر کو پلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا نہیں ابھی یہ کافی، یہی نہیں، آپ گریڈ دیکھنا چاہتے ہو، گریڈ دیکھیے گا ذرا اس کا۔ فرمایا وَيَبْنَ اللَّهُ لَهَا بِكُلِّ شُرْبَةٍ تَسْقِي زَوْجَهَا مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ،
ہر گھونٹ کے بدلے میں جو اس گلاس سے اس کو شور پی رہا ہے، جتنے گھونٹ پی رہا ہے، اللہ کی ذات ہر گھونٹ کے بدلے میں جنت میں اس کے نام کا ایک شہر بنوا دیتی ہے۔ گلی نہیں، محلہ نہیں، گھر نہیں، ایک پورا شہر اس کے نام کا اور اس کے حصے کا اللہ کی ذات بنا دیتی ہے۔ جتنے گھونٹ پانی پلایا اتنے شہر اس کے نام کے بن رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا گریڈ اس کا، پروموشنز دیکھتے جائیے آپ۔ وغفر لها 60 خطیئتن، ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں جو اپنے شوہر کو خدمت کے طور پہ پلاتی ہے، اللہ کی ذات اس کے 60 گناہ معاف فرماتا ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام کا فرمان، البتہ کمنٹری میں زیادہ نہیں کروں گا، آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو تھوڑا مزید ڈسکس کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو خواتین گھر میں رہتی ہیں اور اپنے شوہروں کی خدمتیں کرتی رہتی ہیں ساری زندگی، مجھے ذرا ان کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، ذرا وہ کیسی لائف ہے، کیا ان کا بھی کوئی اجر اور فضیلت ہے؟ فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایما امرات رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع ترید بھی صلاحا، کہ گھر کے اندر شوہر کے گھر کے اندر رہتی ہوئی عورت ایک چیز کو اٹھا کے اس کی پراپر جگہ پہ رکھنے جا رہی ہوتی ہے نا، چیزوں کو اپنی پراپر جگہ پہ رکھتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کر رہی ہے، چیزوں کو مینج کر رہی ہے، شیلف صاف کر رہی ہے، کچھ اور کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا عورت جب اپنے شوہر کے گھر میں ایک چیز کو اٹھا کے اس کی پراپر جگہ پہ رکھنے جاتی ہے تو الا نظر اللہ علیہا، اللہ کی نظر رحمت اس عورت پہ پڑتی ہے، اللہ رحمت بھری نظر اس پہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ، جس پر اللہ ایک دفعہ نظر رحمت ڈال دے پھر اس کو کبھی عذاب میں نہیں مبتلا کرتا۔ ایک چیز یہاں سے اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دی، جہاں جہاں پراپرلی جگہ بنی ہوئی ہے ان چیزوں کو سیٹ کر رہی ہوتی ہے، ترتیب دے رہی ہوتی ہے گھر کی چیزوں کی، تو ایک چیز جہاں سے اٹھا کے وہاں رکھنا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ایک گھونٹ پانی پلانا کو کتنا مشکل کام ہے، مگر چونکہ اس لیے میں نے کہا اصل ورک تو یہی ہے، ورکنگ وومین تو یہ ہے، جس کو گریڈز دیکھیں، جس کی پے دیکھیں، جس کا سکیل دیکھیں۔ اور میں اللہ نظر رحمت کرتے اور اللہ جس پر نظر رحمت کرے اس کو کبھی پھر عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بہت ساری چیزوں کو سکپ کرتے ہوئے اگلا ایک کوشچن آپ کے سامنے کہ اچھا عورت کے لیے تو گھر کے یہ سارے کام کرنے بہت شان کی بات ہے، بہت بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن کیا گھر کے کام کرنا مرد کی شان کے اور اس کی مردانگی کے خلاف ہے؟ ائمہ اہل البیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ گھر کے کام جتنے بھی ہیں کیا وہ عورت ہی کرے گی؟ مرد اگر کرے گا تو اس کی شان کے منافی ہے، اس کی مردانگی کے منافی ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام اس سے کم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، اور اس کی عزت پہ حرف آ جاتا ہے۔ گھر کے کام کرنا مرد کی شان کے منافی نہیں ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بحار الانوار میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آئے۔ جو ہی آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ چکی ہے اور چکی پیس رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مل کے پیس رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ان چکیوں کو دیکھا ہے، گول سی چیز، اور وہ دو لوگ مل کے جب پیستے تھے، ہم نے اپنی بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ تھوڑا ایزی ہو جاتا تھا اس کا سرکل گھمانا، تو دو لوگ مل کے پیستے تھے، سپیڈ بڑھ جاتی تھی، ایزی ہو جاتا تھا۔ تو چکی پیس رہی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام چکی پسوا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کے چکی پیس رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے گھر میں آئے تو آپ نے پوچھا ایکما آیا، تم دونوں میں سے کون تھکا ہوا ہے، کون تھک گیا ہے؟ فقال علی، تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے فاطمہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ دختر رسول تھک گئی ہوں گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قومی یا بنیا، میری بیٹی آپ اٹھ جائیے۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ وہاں سے اٹھ پڑی، وجلس النبی موضعہا، نبی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی جگہ پر بیٹھ گئے، ما علی، علی کے ساتھ، فواساہ فی طحن الحب، اور آپ چکی پسوانا شروع ہو گئے۔ گھر کے کام مرد کی شان کے منافی نہیں۔ مراجع سے ذرا آپ دیکھیے، مراجع کی سیرت کو بھی دیکھیے، ائمہ اہل البیت علیہ السلام کا تو چونکہ ہم نے روایات میں پڑھا ہے، چکی پسوا رہے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں ایک دفعہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ گھر کے کسی اور کام میں مصروف ہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام دال صاف کر رہے ہیں۔
چونکہ دال پکنا تھی گھر میں تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام دال صرف کر رہے ہیں. بلکہ ایک روایت میں تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ اصول کافی کے اندر یہ روایت ہے کان امیر المومنین علیہ السلام یحتطب و یستقی و یقنس. علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر کے لیے ایندھن کے لیے لکڑیاں لاتے تھے, پانی بھرتے تھے, وہ یقنسو جھاڑو دیتے تھے گھر میں. یہ گھر کے کام کرنا مرد کی شان کے منافی ہوتا تو کبھی بھی شریعت اس کو مرد کو اس طرح سے نہ کہتی, اور علی ابن ابی طالب چکی نہ پیستے, رسول آ کر ہیلپ نہ کرتے, اور کبھی یہ چیزیں ریکمینڈ نہ ہوتی. بلکہ میں صرف اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر مرد کام کرے گا تو بڑے برے برے القاب دیے جاتے ہیں اور اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے, طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے. وہ جو طنز کا نشانہ بناتے ہیں یا بننا نہیں چاہتے, میں ان کے سامنے ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, البتہ بہت مختصر الفاظ میں انشاءاللہ عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ ما من رجل یعین امرأتہ فی بیتہا, کوئی بھی مرد جب اپنی زوجہ اور اپنی بیوی کی گھر کے کاموں میں مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, الا کان لہ بکل شعرۃ علی بدنہ عبادۃ سنۃ. مرد گھر کے کاموں میں اپنی گھر والی کی مدد کر رہا ہے تو فرمایا اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں 1 سال عبادت کا اجر لکھ دیا جائے گا. 1000 مثال کے طور پہ اگر بال ہیں تو 1000 سال کی عبادت. میں جنرلی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اچھا کیا کیا ہے اس نے؟ اپنی گھر والی کی ہیلپ کی ہے گھر کے کام میں. گھر کا کام کرنا انسان کو زن مرید یا رن مرید نہیں بناتا, بلکہ اللہ کا پسندیدہ ضرور بناتا ہے. اور پھر آگے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الثَّوَابِ مِثْلُ مَا آتَاهُ الصَّابِرِينَ داؤد نبی و یعقوب و عیسیٰ علیہ السلام. گھر والی کی مدد کرنے کے بعد اے شوہران گرامی کتنا ثواب ملے گا آپ کو. آپ نے نبی کریم نے فرمایا اے علی اگر کوئی گھر والی کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا ثواب دے گا جتنے صابر انبیاء داؤد کو, یعقوب کو اور عیسیٰ کو دیا, اتنا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھے گا جس نے اپنی بیوی کی, اپنی زوجہ کی گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہیلپ کر دی, سبزی کٹوا دی, کوئی اور چھوٹا سا کام کرا دیا. اور حدیث البتہ رکتی نہیں ہے. میں نے البتہ حدیث میں سے 2-3 اقتباسات لائے, لمبی حدیث ہے. الانوار النعمانیہ کتاب کا نام, نعمانیہ کتاب کا نام ہے. یا علی من کان فی خدمت العیال فی البیت ولم یعنف کتب اللہ تعالی اسمہ فی دیوان شہداء. فرمایا جو گھر میں مرد اپنے گھر میں اپنے گھر والے بیوی بچوں کی خدمت کرے اور ناک نہ چڑھائے, ان چیزوں سے نفرت نہ کرے گھر کے کام سے, تو اللہ اپنے ہاں اس کا نام شہداء کی کتاب کے اندر لکھ دیتا ہے. وہ جو شہداء والا دیوان ہے نا, دیوان شہداء میں اس کا نام لکھ دیتا ہے. وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. ہر رات اور ہر دن کے بدلے کتنا ثواب؟ ذرا تھوڑا سا گیس لگائیے. 1000 نیکی, 2000 نیکی نہیں, ہر دن کے بدلے اور ہر رات کے بدلے ثواب الف شہیدن, 1000 شہیدوں کا ثواب. 1000 شہیدوں کا ثواب دن کو, 1000 شہیدوں کا ثواب رات کو. کام کتنا بڑا کیا ہے. یہ احساس کی قیمت ہے بیسیکلی. جب آپ کو احساس ہوتا ہے اپنی لائف پارٹنر کا کہ وہ میری ملازمہ نہیں ہے, وہ میری کنیز نہیں ہے, وہ میری خادمہ نہیں ہے, میرا لائف پارٹنر ہے, تو میں اس کا اگر ساتھ دے دوں, اس کا سہارا بن جاؤں, تھوڑا سا اس کو ہیلپ کرا دوں, تو کتنا بڑا ثواب. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ, ہر قدم جو گھر میں وہ اٹھائے گا اللہ کی ذات ہر قدم کے بدلے ثواب حجۃ و عمرۃ, ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے گا. وَآتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ عَرَقٍ فِي جَسَدِهِ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ, اور اس کے جسم پہ جتنا بھی پسینے کے قطرے گریں گے, یا ایک روایت کے مطابق جتنی بھی رگیں ہیں, ہر رگ کے بدلے, ہر پسینے کے قطرے کے بدلے جنت میں اللہ ایک شہر اس کے نام کا بھی بنائے گا. احساس کی کتنی قیمت ہے اللہ کے ہاں. پھر فرمایا یا علی ساعتن فی خدمت العیال, وہ ایک لمحہ, وہ ایک لحظہ, وہ ایک گھنٹہ جو آپ اپنی بیوی بچوں کی خدمت کرتے ہیں, خیر من عبادت الف سنت والف حجت والف عمرت, وہ 1000 سال کی عبادت سے, 1000 حج سے, 1000 عمرے سے بھی زیادہ ثواب ہے اس کا.
وخیر من العتق الف رقبۃ والف غزوۃ والف مریض عادہ والف جمعۃ والف جنازۃ والف جائع یشبعهم والف عار یکسوهم والف فرس یوجہها فی سبیل اللہ. فرمایا اور جو آپ گھر والوں بیوی بچوں کی خدمت میں ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک گھنٹہ گزارتے ہیں، 1000 سال کی عبادت سے بہتر، 1000 حج سے بہتر، 1000 عمرے سے زیادہ ثواب، 1000 لوگوں کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے سے زیادہ ثواب، 1000 غزوہ اور جنگیں لڑنے سے زیادہ ثواب، 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے زیادہ ثواب، 1000 جمعہ پڑھنے سے زیادہ ثواب، 1000 جنازے میں شریک ہونے سے زیادہ ثواب، 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے، 1000 ننگے جسم والوں کو لباس پہنانے کو، اور 1000 گھوڑا راہ خدا میں خیرات کرنے اور 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ بڑا ثواب ہے ایک لمحہ بیوی بچوں کی خدمت کرنا. اور پھر فرمایا یا علی من لم یعنف من خدمت العیال دخل الجنت بغیر حساب. یا علی جو گھر میں ناک چڑھائے بغیر بیوی بچوں کے لیے چھوٹا موٹا کام کر دیتا ہے، خدمت کر دیتا ہے، ان کے کاموں میں ان کی ہیلپ کر دیتا ہے، دخل الجنت بغیر حساب، جنت میں جائے گا اور اس کے حساب کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور آخری حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. آپ نے فرمایا جلوس المرء عند عیالہ. اے میرے صحابہ سنو میری بات، یہ جو تم ایک لحظہ اپنے بیوی بچوں کے پاس، اپنے فیملی کے پاس گھر میں بیٹھتے ہو، آج کل تو بہت ٹائم ملا ہوا ہے نا، ہر طرف کرنٹائن ہے، لاک ڈاؤن ہے، سارا دن گھر میں ہے. سو ایک لحظہ جلوس المر عند عیالہ، اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، احب الی اللہ تعالی من اعتکاف فی مسجدی ھذا. فرمایا ہے میرے صحابہ اگر تم ایک لحظہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارو گے، ایک لحظہ ان کے لیے ان کے ساتھ بیٹھو گے، تو تمہارا ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا میری اس مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بھی اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہ ایک لمحہ جو آپ کا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارتا ہے. تنبیہ الخواطر کتاب کا نام، جہاں سے میں نوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سو اب آپ نے دیکھا ذرا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے اپنی اپنی بیٹل فیلڈز کو چھوڑ دیا. اب دیکھیے ذرا بیٹل فیلڈ میں کیا ہوتا ہے. ایک پیادہ فوج ہوتی ہے جو وہاں پیدل لڑ رہی ہوتی ہے یا ٹینکوں پہ لڑ رہی ہوتی ہے. اگر آپ جو ٹینک پہ بیٹھا لڑ رہا ہے، یہ جو پیدل لڑ رہا ہے، اگر آپ وہاں سے اٹھا کو اس کو آپ جیٹ میں بٹھا دیں، طیارے میں بٹھا دیں، اور اسے کہیں کہ اب آپ نے طیارے میں بیٹھ کے جنگ لڑنی ہے، اور پائلٹ کو اٹھا کے ٹینک کے اندر بٹھائیں گے، تو مجھے بتائیے یہ قوم، یہ فوج جو ذمہ داریوں کو یوں کر کے ادا کر رہی ہے، کبھی جنگ جیت پائے گی؟ کبھی بھی نہیں. دین نے، میرے رب نے، میرے اس نبی نے جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس نبی کے وسیع اور خلیفہ بلا فصل نے، اور اس نبی کی اکلوتی بیٹی اور دختر رسول اور سیدۃ النساء العالمین نے، سب نے مل کے یہ فیصلہ دیا ہے، دیکھو عورت کی نیچر ہے گھر سنبھالنا. عورت کا مورچہ، حدیث میں عورت کا مورچہ اس کا گھر ہے. اب مجھے بتائیے سولجر اپنا مورچہ چھوڑ کے کہیں اور جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ جنگ کیسے جیتے گا؟ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور جس چیز کا دفاع کرنے آیا تھا اس کا دفاع کبھی نہیں کر سکے گا. عورت کا مورچہ گھر ہے، مرد کی ذمہ داری طاقت کے کام اور باہر سے روزی رزق کمانا ہے. یہ پرائرٹیز ہیں. ان پرائرٹیز کو طے کرنے کے بعد اور ان کو انجام دینے کے بعد مرد کے لیے عیب نہیں کہ وہ گھر کے کام کرے، اور عورت کے لیے قید نہیں البتہ اپنے کام کرنے کے بعد کہ وہ جائز شرعی کاموں کے لیے گھر سے باہر نہ نکل سکے. دس از دا اسٹیٹس آف وومن. یہ ہے عورت کا حقیقی مقام. اینڈ دس از دا اسٹیٹس آف اے مین. یہ ہے عورت کے ساتھ مرد کا جو آپ کہہ لیجیے اختیارات اور مقام جو اس سوسائٹی میں اور اس شریعت نے سوسائٹی کے اندر اس کو دیے ہیں اور جس پہ اس نے عمل کرنا ہوتا ہے. سو آئیے اس تناظر میں سیرت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تناظر میں اپنی زندگیوں کو تھوڑا اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور پر آج کے دور میں دو چیزیں آج کے ان احادیث سے جو میں چاہوں گا کہ کریں. ایک تو یہ کہ وہ عورت جو گھر پہ کام کر رہی ہے وہ اس کو خود بھی احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ احادیث بتا رہی ہیں وہ کتنا بڑا کام انجام دے رہی ہے اور اس کا کتنا بڑا درجہ اور کتنی بڑی پے ہے. ایک تو خود اس کو احساس کمتری نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا ہمارے معاشرے کو کبھی بھی اس کو ذلت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. شی از ناٹ اے ورکنگ وومین.
नहीं, शी इज द ओनली वर्किंग वुमेन, मैं कहूंगा। असल असल काम तो कर वो रही है ना, उसके अलावा औरत जो काम कर रही है वो इजाफी काम है। असल काम वो वर्किंग वुमेन है ही वो, कि जो अपनी असाइन ड्यूटीज कर रही है, असाइन ड्यूटीज कर रही है। जो इसको छोड़ के बाहर के काम कर रही है वो असाइन नहीं कर रही। हाँ, बाहर के जरूर करिए, पहले ये करिए जो आपकी असाइंड है, जो आपकी नेचर के मुताबिक। उनके साथ थोड़ी देर अगर वो बैठेगा, उनका काम करेगा, उनके साथ घर के कामों में शरीक हो जाएगा, छोटी मोटी चीजों में उनके साथ, उनके जैसा एक पार्टनर बन के, बॉस बन के नहीं, एक पार्टनर बन के थोड़ा सा टाइम बीताएगा, तो शरीयत ने बहुत पसंद किया है इस काम को, बल्कि यहां तक कह दिया कि वो जन्नत में बगैर हिसाब के भी दाखिल हो जाएगा। फरमाया वो उसका घर में ये काम करना, मस्जिद नबवी में एतिकाफ में बैठने से भी अल्लाह को ज्यादा अच्छा लगता है। सो दुआ है खालिक कायनात इंशाअल्लाह ताला हमें अपने तमाम उमूर को सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा की बताई हुई ज़िंदगी और असूलों के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में उस रास्ते और उस पैटर्न पे चलने की तौफीक अता फरमाए जो रसूल ग्रामी कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो पाकीज़ा कराना हमारे लिए मुंतखब फरमा गया है और हमारे लिए मुकर्रर कर गया, और इंशाअल्लाह ताला हमें उन रास्तों पर हमेशा अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। روی لبها نور و قدر و کوثر و طاها، ذکر نورانی عاشقها، تسبیحات حضرت زهرا. الله اکبر، این همه جلال، الله اکبر، این همه شکوه، الله اکبر در راه علی، فاطمه ایستاده مثل کو. صلی الله علیک فاطمه، صلی الله علیک فاطمه، صلی الله علیک فاطمه. روی لبها نور و قدر و کوثر و طاها، ذکر نورانی عاشقها، تسبیح